عابد حسین صاحب، شہری جناب چمر وارسی صاحب، سامعین پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی باقی ٹھیک ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم الانبیاء وامام الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وأہل بیتہ وأولادہ وصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، وصدق بلغنا رسولہ النبی امین متین کریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین، والحمد للہ رب العالمین۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ، اور بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی، چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اگر سامنے آ جاتے تو اچھا ہے، سامنے بیٹا مجھے زیادہ گھومنا نہیں پڑے گا۔ چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور، نور نور مطلق کی کنیز اللہ نے لہنا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب اور ایک شعر سنیے، آج پھیلا دہر میں کتنا اجالا نور کا، انتظار کر رہا ہوں کہ آپ سبحان اللہ بولیں تو اگلا مسئلہ پڑھوں میں، جی ثواب ملتا ہے سبحان اللہ بولنے سے۔
آج پھیلا دہر میں کتنا اجالا نور کا. قاری صاحب شعر سنیں آپ. کتنا اجالا نور کا اور دور سے دیکھا کہ یہ موسیٰ بھی جلوہ نور کا. بہت بڑا مصرع ایک آئے گا انشاءاللہ. محظوظ ہوں گے آپ, کہیں گے کہ ہاں واقعی جو ہے کچھ. آج پھیلا دہر میں کتنا اجالا نور کا. بیٹا اگر اماں نے منع نہ کیا ہو تو سبحان اللہ بولنا. سبحان اللہ. جن کی اماں نے منع کیا ہو وہ سبحان اللہ نہ بولیں, باقی سبحان اللہ بول سکتے ہیں. آج پھیلا دہر میں کتنا اجالا نور کا, دور سے دیکھا کہ یہ موسیٰ بھی جلوہ نور کا. شعر سنیے. آج پھیلا دہر میں جتنا اجالا نور کا, دور سے دیکھا کہ یہ موسیٰ بھی جلوہ نور کا. ہے ابو طالب کے گھر کا بچہ بچہ نور کا. ہے ابو طالب کے گھر کا, توجہ, ہے ابو طالب کے گھر کا بچہ بچہ نور کا. جی, اب وہ کاہے کو بولے گا جس کو معلوم ہی نہیں کہ ابو طالب کے بچے ہیں کون. بولیں گے تو وہ نا جن کو معلوم ہوگا کہ ابو طالب کے کون بچے ہیں. آج پھیلا دہر میں کتنا اجالا نور کا, دور سے دیکھا کہ یہ موسیٰ بھی جلوہ نور کا. ہے ابو طالب کے گھر کا بچہ بچہ نور کا. وہ بچہ چاہے نجف میں ہو. نجف میں کون ہے مولا علی. وہ بچہ چاہے نجف میں ہو. ہے ابو طالب کے گھر کا بچہ بچہ نور کا. وہ بچہ چاہے جنت البقیع میں ہو. کون ہے جنت البقیع میں؟ امام حسن. ہے ابو طالب کے گھر کا بچہ بچہ نور کا. وہ بچہ چاہے کربلا میں ہو. کربلا میں کون ہے؟ امام حسین. ہے ابو طالب کے گھر کا بچہ بچہ نور کا. وہ بچہ چاہے بغداد میں ہو. ہے ابو طالب کے گھر کا بچہ بچہ نور کا. وہ بچہ چاہے مکن پور میں ہو. ہے ابو طالب کے گھر کا بچہ بچہ نور کا. وہ بچہ چاہے اجمیر میں ہو. ہے ابو طالب کے گھر کا بچہ بچہ نور کا. وہ بچہ چاہے کلیہ میں ہو. ہے ابو طالب کے گھر کا بچہ بچہ نور کا. وہ بچہ چاہے کچھوچا میں ہو. ہے ابو طالب کے گھر کا بچہ بچہ نور کا. وہ بچہ چاہے بیوہ میں ہو. ہے ابو طالب کے گھر کا بچہ بچہ نور کا. آج محمد تا محمد سارا کنبہ نور کا. اور مصطفیٰ یوں ہی نہیں سمجھی ابو طالب کے ہیں. ان کی بیٹی نور کی ہے, ان کا بیٹا نور کا. ہے ابو طالب کے گھر کا بچہ بچہ نور کا. اج محمد تا محمد سارا کنبہ نور کا. اور مصطفیٰ یوں ہی نہیں سمجھی ابو طالب کے ہیں. بڑے لوگ سمجھی کا معنی جانتے ہیں, بچے تو نہیں سمجھ پائیں گے سمجھی کس کو کہتے ہیں. جو اپنی بیٹیوں کا شادی کر چکے ہوں اور اپنے بیٹوں کی شادی کر چکے ہوں وہ تو سبحان اللہ بولتے ہیں. ہاں جی, ہے ابو طالب کے گھر کا بچہ بچہ نور کا. اج محمد تا محمد سارا کنبہ نور کا. مصطفیٰ یوں ہی نہیں سمجھی ابو طالب کے ہیں. دلہن رسول کے گھر میں ہے. دلہن رسول کے گھر سے ہے. نبی کے گھر کی دلہن ہے, رسول اللہ کے گھر سے دلہن ہے, تو دولہا بھی اللہ کے گھر سے ہے. جی کچھ لوگ شرما رہے ہیں, علی کا نام نہیں لے رہے ہیں, ڈر لگتا ہے. جی مولوی کہیں فتویٰ نہ لگا دے. علی کا نام بہت لیتے ہیں, شیعہ ہو گئے کیا؟ علی کا نام لینے سے شیعہ نہیں ہوتے, علی کا نام لینے سے ایمان مکمل ہوتا ہے. صحابہ کا مجمع ہے, ڈھیر سارے صحابہ بیٹھے ہیں, یار غار بھی ہیں.
یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، بے شک فاروق اعظم بھی ہیں یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، بے شک جو نورین ہیں یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، بے شک بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، جناب طلحہ ہیں، جناب زبیر ہیں، انس بن مالک، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، بے شک بے شک عمر بھی بیٹھے ہیں، عثمان بھی بیٹھے ہیں، طلحہ بھی بیٹھے ہیں، زبیر بھی بیٹھے ہیں۔ اگر نہیں سننا ہے تو گھر جا اے، بدتمیزی مت کرو، گھر ٹائم برباد مت کرو یہاں بیٹھ کر۔ گھر حیدری توجہ، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، توجہ، اور چہرہ بھی آپ دیکھیں، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، جناب طلحہ بھی ہیں، جناب زبیر بھی ہیں، انس بن مالک بھی ہیں، ابو سعید خدری بھی ہیں، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، یار غار بھی بیٹھے ہیں۔ اچھا میرے حضور بھی بیٹھے ہیں، سبحان اللہ کا بولیے نا سبحان اللہ، بار بار کہنا نہ پڑے کہ آپ سبحان اللہ بولیں۔ ہاں ہاں جی، ریچارج کروائیے تو موبائل چلے، سبحان اللہ بولیے تو میں چلے، جتنا دیر آپ بلوانا چاہتے اتنا دیر آپ بولتے رہیے، میں بولتا رہوں گا، باقی آپ کی مرضی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ صبح تک تقریر ہو، آدھے گھنٹے میں بات اگر سمیٹ لی جائے اور آپ کو میں آدھے گھنٹے میں سمجھا لے جاؤں تو پھر تقریر میری کامیاب ہے۔ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، یار غار ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، حضرت عمر فاروق، جو نورین، حضرت عثمان غنی، جناب طلحہ، جناب زبیر، انس بن مالک، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، میرے آقا بھی بیٹھے ہیں، صحابی کا نجوم، حکم قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور فرماتے میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، بے شک سبحان اللہ یعنی تارے بیٹھے ہیں، بے شک سارے تارے بیٹھے ہیں، یہ تارے آسمان کے نہیں، یہ تارے مصطفیٰ کے ہیں، یہ پیارے مصطفیٰ کے ہیں، بولو یار جن کو بولنا آتا ہے، یہ تارے بیٹھے ہیں، یعنی پیارے بیٹھے ہیں، فاروق اعظم، عثمان غنی، جناب طلحہ، جناب زبیر، انس بن مالک، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں۔ وہیں حضرت عمر، حضرت عثمان غنی کے ساتھ حضرت یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، آمینہ کے لال بھی ہیں، آمینہ کے لال، جو اللہ جانے کون پہنچا کون نہیں پہنچا، آمینہ کے لال بیٹھے ہیں، یعنی خاتم الانبیاء، یعنی امام الانبیاء، یعنی شاہد پیغمبر، نبیوں کی سردار، رسولوں کی سردار، جہاں میرے حضور ہوں، بے شک حق ہے جاؤ یار اگر نہیں بول پائے تو، جہاں میرے حضور بیٹھے ہو تو پھر لوگ کس کو دیکھیں گے؟ بے شک سبحان اللہ، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بیٹھے ہو تو لوگ کس کو دیکھیں گے؟ بے سرکار کو شک دیکھیں بے گے۔ شک سرکار کو دیکھیں بے شک میرے سرکار سے خوبصورت تو کوئی ہے ہی نہیں، دنیا دار پہ بات کر رہا ہوں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے حسن کے 10 حصے پیدا کیے، بے شک 10 حصہ اکیلے، 9 حصہ اکیلے یوسف علیہ السلام کو دے دیا، ایک حصے میں پوری دنیا کو، پوری کائنات کو تقسیم کیا، جس کو 9 حصہ ملا ہو وہ تو سب سے خوبصورت ہے، کہنے لگے یوسف علیہ السلام تو سب سے خوبصورت ہے، میاں سب سے خوبصورت مت کہیے، یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت ہیں لیکن میرے نبی سے خوبصورت، میرے نبی سے خوبصورت نہیں ہے، میرے نبی سے خوبصورت نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے میاں، یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر انگلیاں کرتی ہیں، بے شک یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر انگلیاں کرتی ہیں، میرے نبی کی انگلی کے اشارے سے چاند کٹ جایا۔ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت ہے، تو ان کو جب دیکھا ہے جناب زلیخا کی سہیلیوں نے تو انگلیاں کاٹ لی۔ جی میں مانتا ہوں we are accepted، ہم تو اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر زلیخا کی سہیلیوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، لیکن یہ بھی مان لیجئے میرے نبی کی انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔
تو جہاں میرے سرکار بیٹھے ہوں لوگ کہاں کس کو دیکھیں گے؟ یقیناً سرکار کو دیکھیں گے. کوئی شاعر تھے بخاروں میں، میں تقریر کر رہا تھا، کہنے لگے کہ میرے نبی چاند کی طرح، میرے نبی چاند کی، جی میرے نبی چاند کی طرح، تھوڑا آگے بڑھیے نا، میرے نبی چاند کی، کہنے لگے میرے نبی چاند. بیٹا سنو، میرے نبی چاند، ایک شاعر صاحب تھے اچھی شاعری کرتے تھے، کہنے لگے میرے نبی چاند کی طرح. ہم نے کہا میاں شاعری اچھا کرتے ہیں لیکن یوں نہ کہا کریں کہ میرے نبی چاند کی طرح. کہا اس میں برائی کیا ہے؟ میں نے کہا میں بتاؤں برائی کیا ہے؟ چاند میں داغ ہے. بولنے والی بات ہی اللہ جانے کہاں گئے جو نبی کا کلمہ پڑھے. یوں نہ کہا ہے نبی چاند کی طرح. کہا برائی کیا ہے؟ میں نے کہا چاند میں داغ ہے، میرا نبی بے داغ ہے. چاند میں داغ ہے، میرا نبی بے داغ ہے. اور چاند کی حیثیت کیا؟ چاند پر تو لوگوں نے قدم رکھ دیے ہیں، چاند پر تو لوگوں نے قدم رکھ دیے ہیں. میرے مصطفیٰ کے قدموں میں لوگوں نے اپنے سر کو رکھا ہے، میرے مصطفیٰ کے قدموں میں لوگوں نے اپنے سر کو رکھا ہے. تو میرے آقا وہیں موجود، تمام صحابہ آقا کو دیکھ رہے ہیں، فاروق اعظم آقا کو دیکھ رہے ہیں، جناب عثمان غنی آقا کو دیکھ رہے ہیں، جناب طلحہ آقا کو دیکھ رہے ہیں، جناب زبیر آقا کو دیکھ رہے ہیں، انس بن مالک آقا کو دیکھ رہے ہیں. لیکن ابو بکر صدیق آقا کو نہیں دیکھ رہے تھے. وہیں حسین کے ابا بیٹھے تھے. سبحان اللہ. وہیں امام حسین کے ابو بیٹھے تھے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. وہیں فاطمہ کے شوہر بیٹھے تھے، وہیں شیر خدا بیٹھے تھے، وہیں مشکل کشا بیٹھے تھے، وہیں ہر مرض کی دوا بیٹھے تھے، وہیں فاتح بدر بیٹھے تھے، وہیں فاتح خیبر بیٹھے تھے، وہیں فاتح احد بیٹھے تھے، وہیں پر شیر خدا بیٹھے تھے. سب آقا کو دیکھ رہے تھے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے علی کے چہرے کو. بے شک سبحان اللہ. علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، مولائے کائنات کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. ایک دن اپنی بیٹی کے گھر گئے، ہماری اور آپ کی ماں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. ان کی بیٹی نے، ہماری ماں نے سوال کیا، اے بابا میں ہمیشہ نوٹ کرتی ہوں جب بھی آپ مجلس رسول میں ہوتی تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھتے، لیکن آپ علی کا چہرہ دیکھتے. کیا بات ہے؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ علی کا چہرہ دیکھتے، کیا بات ہے؟ سب سرکار کو دیکھتے، آپ بھی سرکار کو دیکھا کریے. اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹی اپنے سے نہیں دیکھتا، بے شک سبحان اپنے سے اللہ. نہیں دیکھتا. سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم النظر الى وجہ علی عبادہ. میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے علی کا چہرہ دیکھا کرو. کیوں؟ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، سبحان اللہ. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اور کسی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. نعرہ حیدری 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 یا علی یا علی یا حسین یا حسین. جی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی باہر کہا تھا کہ جی آپ باہر والے ہیں، میں گھر والی ہوں. تو باہر والی بات تو آپ بتا رہے ہیں، اگر آپ مجھے اذن عطا فرمائیں تو میں گھر کے اندر جو مجھ سے کہا تھا میرے آقا نے وہ میں بتا دوں. کہا بیٹی بتاؤ کیا کہا؟ کہا آپ سے کیا کہا تھا؟ کہا مجھ سے کہا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. کہا مجھ سے کہا تھا سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادت. صرف علی کا چہرہ دیکھنا ہی عبادت نہیں ہے بلکہ علی کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے. علی کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے. پہلا پیغام آج عالم پورنے بستی میں علی کا ذکر عبادت، بے شک بے شک نماز عبادت. جی بے شک. اگر کوئی کہے کہ نماز نہ پڑھو تو آپ کیا کہیں گے؟ ابلیس ہے کیا؟ بے شک. روزہ رکھنا عبادت، اگر کوئی کہے روزہ نہ رکھو تو کہیں
کہیں گے ابلیس ہے کیا؟ عبادت سے روکتا ہے. بے شک حج کرنا عبادت. اگر کوئی کہے حج نہ کرو تو آپ کہیں گے نا ابلیس ہے کیا؟ حج سے منع کرتا ہے. نماز عبادت روکنے والا ابلیس, روزہ عبادت روکنے والا ابلیس, حج کرنا عبادت روکنے والا ابلیس, علی علی کرنا عبادت, بے شک بے شک علی علی کرنا عبادت. اگر کوئی علی علی کرنے سے منع کرے وہ ابلیس ہے. تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا علی مولا ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا علی مولا جبہ کے ساتھ دل بولا علی مولا علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی. یہ آپ کی خوبی تھوڑی ہے کہ آپ نعرہ لگا رہے ہیں. اماں اچھی نہ ہو علی ماننے میں آتا نہیں. کیا بات ہے ہاں, علی وہ مانتا ہے جن کی اماں اچھی ہوتی ہے. جی, کیونکہ ماں جیسی ہوتی ہے بیٹا ویسا ہوتا ہے. ماں نیک ہو بیٹا نیک ہوتا ہے. ماں متقی ہو بیٹا متقی ہوتا ہے. ماں پرہیزگار ہو بیٹا پرہیزگار ہوتا ہے. ماں عبادت گزار ہو بیٹا عبادت گزار ہوتا ہے. اگر ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین ہوتا ہے. اگر ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں کیا ذکر علی نے بعد علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. بے شک علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. آپ کسی کا ذکر کریے کسی کو کوئی تکلیف نہیں. بے شک آپ کسی کا بھی ذکر کریے کسی کو کوئی تکلیف نہیں. لیکن جب نام علی کی آ جائے, علی کی باتیں آ جائیں, علی کا ذکر ہو, کوئی ادھر سے نکلے کوئی ادھر سے اترے, کوئی ادھر چلا جائے کوئی ادھر چلا جائے کوئی ادھر. بھائی بات کیا ہے؟ علی سے کیا تکلیف ہے؟ کیا بات علی سے کیا تکلیف ہے؟ سبحان اللہ سبحان کیا بات ہے علی نے بگاڑا کیا ہے؟ بے شک علی نے بگاڑا کچھ نہیں ہے میاں. علی اور علی کے بچوں نے اسلام کو بچایا. بے شک علی اور علی کے بچوں نے اسلام کو بچایا. بھئی آپ ان کا ذکر کرتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں, علی کا نہیں کرتے. کہنے لگے علی مارتا بہت ہے, علی مارتا بہت ہے. وہ تو ہم نہیں جانتے ہیں, علی مارتا بہت ہے, علی مارتا بہت ہے. طائف کا میدان ہے. حضور تبلیغ دین سے واپس آئے. مکہ کے کچھ بچے تھے, میرے آقا کو پریشان کیا, میرے آقا کو مارا, میرے آقا کو اذیت پہنچائی. گھر میں آئے ابو طالب سے کہا چچا ابو طالب مجھے مکہ کے آوارہ بچے مارتے ہیں, مکہ کے آوارہ بچے مارتے ہیں. ابو طالب گئے. ابو طالب نے مکے کے بچوں سے کہا سمجھ جاؤ میرے بھتیجے کو پریشان مت کرو, میرے بھتیجے کو پریشان مت کرو. ان کے باپ سے کہا سمجھا لو. ابو جہل سے کہا سمجھا لو میرے بھتیجے کو کوئی پریشان نہ کرے. میرا بھتیجا جب باہر نکلتا ہے تو یہ آوارہ بچے میرے بھتیجے کو پریشان کرتے ہیں, کوئی میرے بھتیجے کو پریشان نہ کرے. ابو جہل نے کہا ابو طالب بچوں کی بات ہے جانے دیں, بچوں میں رہنے دیں. اس پر ابو طالب نے کہا چلو بچے کی بات ہے ٹھیک ہے, پھر ہمارے گھر میں بھی ایک بچہ ہے. کیا بات ہے تم کہہ رہے ہو نا کہ بچوں کی بات ہے جانے دو, بچوں میں رہنے دو, بڑے اس میں کیوں پڑے. تو پھر ہمارے گھر میں بھی ایک بچہ ہے, اگر کچھ ہو جائے تو پھر تم بتانا شکایت لے کر. جی ایک دن میرے آقا گھر تشریف لائے, کچھ لوگوں نے کچھ بچوں نے پریشان کیا تھا. ابو طالب نے اپنے بیٹے علی کو تیار کر کے بھیجا. علی تیار ہو کے گئے مکہ کے آوارہ بچوں کو, کسی کا ہاتھ توڑا, کسی کا پاؤں توڑا, کسی کا سینہ توڑا, کسی کا آنکھ توڑا, کسی کا ناک توڑا, کسی کا جبڑا توڑا. توڑ کر علی گھر میں واپس آئے. یہ بچے اپنے باپ سے شکایت کی. ان کے باپ نے ابو جہل سے کہا کہ دیکھو علی نے مارا بہت ہے, علی نے مارا بہت ہے, علی نے مارا بہت ہے, علی نے مارا بہت ہے. ابو جہل آ گیا, کہا ابو طالب کے پاس, کہنے لگا ابو طالب اپنے بچے کو سمجھا دو, مارتا بہت ہے. ابو طالب اپنے بچے علی کو سمجھا لو, مارتا بہت ہے. کہا میں نے تو اس دن ہی کہا تھا اگر تمہارے پاس آوارہ بچے ہیں تو ہمارے پاس بھی اللہ کا شعر ہے. سبحان اللہ
علی مالتا بہت ہے بے شک جی، علی مالتا بہت ہے. جنگ بدر آپ اٹھا کر پڑھیے، 313 مسلمان ایک طرف. ہاں بے شک اچھا ہم سنی ہیں، ہم مسکرانا سنت ہے. بے شک چہرہ ان کا اترے جن کا امام مر گیا ہو. نہیں میں بہت آسانی سے بات کہہ رہا ہوں. چہرہ ان کا اتری جن کا امام مر گیا ہو. ہمارا والا کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو چہرہ ان کا اترے، میت کی پٹرا کی طرح چہرہ ان کا اترے جن کا امام مر گیا ہو. ہم مرے ہوئے امام کو نہیں مانتے، ہم اس امام کو مانتے ہیں جس کا ہاتھ کسی دنیا دار نے نہیں اٹھایا ہے، محبوب پروردگار نے اٹھایا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دشت اہل بیت کانفرنس، علماء اہل سنت. جنگ بدر اٹھا کر دیکھیں آپ، جنگ بدر اٹھا کر دیکھیں. 313 مسلمان ایک طرف، توجہ 313 مسلمان ایک طرف، ہزاروں دشمن ایک طرف. کیا بات، سبحان اللہ. عتبہ اسی میں ہے، شیبہ اسی میں ہے، ولید اسی میں ہے، بے شک اسی میں ابو جہل بھی ہے جو کمانڈر بنا ہوا ہے. بے شک 313 مسلمان. ان 313 میں ایک ابو طالب کا بیٹا بھی ہے. بے شک آپ لوگ ابو طالب نہیں سمجھ رہے، علی کے ابو کا نام ابو طالب ہے. بے شک علی کے ابو کا نام ابو طالب ہے، مولا علی کے ابو کا نام ابو طالب ہے. تو ایک ابو طالب کے بیٹے بھی ہیں، حضرت مولا علی. جیسے ہی آئے میدان میں، اس کے ہاتھ کو کاٹ ڈالا، اس کے سر کو کاٹ ڈالا، اس کے گردن کو کاٹ ڈالا، اس کے پیٹ کو پھاڑ ڈالا، چیڑ ڈالا، پھاڑ ڈالا. ایک شور برپا ہوا، بھاگو علی مارتا بہت ہے، بھاگو علی مارتا بہت ہے. اتنا شور برپا ہوا کہ بھاگو علی آ گئے، علی مارتا ہے، علی بہت مار رہا ہے، ان کو مار دیا، ان کو مار دیا، ان کو مار دیا، بھاگو علی آ گئے. یہ خبر پہنچی ابو جہل کے پاس. ابو جہل نے جب سنا، کہا رے جانے تو میں علی کو جانتا، وہ دبلا پتلا سا علی کو کیا کر لے گا. کہا نہیں بہت مار رہے ہیں علی، بہت مار رہے ہیں، بہت مار رہے ہیں. کہا چلو ایک بت ہاتھ میں لیا، اس بت کا نام عزا. اپنے ہاتھ میں ایک بت لیا، بت کا نام عزا تھا. ان کے پاس تو 360 خدا تھے نا، الحمدللہ. ہمارے پاس صرف ایک خدا. ان کے پاس تو 360 خدا تھے. ان 360 میں ایک بت کا نام عزا کو لے کر مسلمانوں کو دکھایا. مسلمانوں سے مخاطب ہو کے ابو جہل کہنے لگا، انا عزا لا عزا لکم، ہماری مدد کے لیے ہمارے پاس عزا ہے، لا عزا لکم، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. انا عزا، اے مسلمانوں دیکھو، انا عزا، ہمارے پاس ہماری مدد کے لیے عزا ہے، لا عزا لکم، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں، کوئی مددگار نہیں. مسلمان ایک بار گھبرائے، پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں آئے، آقا سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے ایک تو 3 دن سے ہم بھوکے پیاسے ہیں، اور 3 دن سے ہم بھوکے پیاسے ہیں، اور ابو جہل ایسی ایسی دھمکیاں دے رہا ہے. کیا دھمکی دیتا ہے؟ انا عزا لا عزا لکم، ہمارے پاس ہماری مدد کے لیے عزا ہے، لا عزا لکم، تمہارے پاس کوئی مددگار نہیں، کوئی عزا نہیں، تمہارا کوئی مولا نہیں، تمہارا کوئی مددگار نہیں. یا رسول اللہ ہم 3 دن سے بھوکے ہیں. آپ تمام لوگ یہ بتاتے ہیں، ماشاء اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، ہمارے تمام لوگ بتاتے ہیں. پوری امت کے چلا رہی ہے، بتا رہی ہے کیا کہ گوشت کھانا سنت، کھجور کھانا سنت، لوکی کھانا سنت، میٹھا کھانا سنت. مسلمانوں تھوڑا سا یہ بھی بتا دو نا لوگوں کو کہ بھوکا رہنا سنت. جی بھوکا رہنا سنت. صحابہ اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھے تھے،
سے کم تھا، لیکن میرے آقا دو پتھر باندھے ہوئے تھے، جنگ بدر اٹھا کر پڑے، دو پتھر باندھے تھے، صحابہ پیغمبر کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایک تو ہم 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، اس پر سے ابو جہل یہ دھمکیاں دیتا ہے، انا عزا لا عزا لکم، ہمارے پاس ہماری مدد کے لیے عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ جب میرے آقا نے ان لوگوں کی یہ بات سنی، فرمایا آئین علی، آئین علی، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں یہ واقعہ یہیں روکتا ہوں ایک بات سمجھانے کے لیے، شاید آپ سمجھ جائیں کیا۔ ابو سعید خدری راوی ہیں، ابو سعید خدری فرماتے ہیں جب حضور کے بعد ہمیں وفاداروں اور غداروں کی پہچان کرنی ہوتی بے شک، تو ہم کیسے پہچانتے تھے؟ نماز سے پتہ ہی نہیں چلتا وفادار ہے یا غدار ہے۔ بے شک، بے ہر شک، نمازی وفادار ہو کوئی ضروری نہیں۔ مولانا کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں تو منہ سے بولتا ہوں، اللہ جانے آپ سن کہاں سے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر نمازی وفادار ہو کوئی ضروری نہیں۔ دلیل لیں آپ، دلیل یہ ہے کربلا میں 22,000 بھی نمازی ہیں، 72 بھی نمازی ہیں، تو ہمیں سجدہ مت دکھاؤ، ہمیں یہ دکھاؤ حسین کا وفادار کون ہے، ہمیں سجدہ نہ دکھاؤ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب ہمیں وفاداروں اور غداروں کی پہچان کرنی ہوتی تو ہم ایک کام کرتے، کیا کرتے؟ نماز دیکھتے نہیں، روزہ دیکھتے نہیں، امامہ دیکھتے نہیں، داڑھی دیکھتے نہیں۔ ہر داڑھی والا وفادار تھوڑی ہو جائے گا، ہر داڑھی والا وفادار نہیں ہو جائے گا۔ بغیر مائک سے ہٹ کر بات کروں، ہر داڑھی والا وفادار نہیں ہو جائے گا۔ اگر ہر داڑھی والا وفادار ہے تو رام دیو کو کیا کہیں گے؟ داڑھی میں ایمان نہیں ہے، ایمان کے اندر داڑھی ہے، بے شک، ایمان کے اندر داڑھی ہے۔ تو نماز دیکھتے تھے کہا نہیں، روزہ دیکھتے تھے کہا نہیں، حج دیکھتے تھے کہا نہیں، زکات دیکھتے تھے نہیں، فطرہ دیکھتے تھے نہیں، قربانی دیکھتے تھے نہیں۔ پھر دیکھتے کیا تھے؟ کیسے پہچانتے تھے کہ کون وفادار ہے، کون غدار ہے، کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، کون ادھر والا ہے، کون ادھر والا ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے؟ کہا ایک کام کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ جن کے بارے میں ہمیں پتا کرنا ہوتا کہ یہ وفادار ہے یا غدار ہے، ان کے سامنے ہم علی کا ذکر چھیڑتے۔ اگر علی کا ذکر سن کر چہرہ کھل جاتا تو ہم سمجھ جاتے وفادار ہے، اور چہرہ اتر جاتا تو ہم سمجھ جاتے غدار ہے۔ علی کا اس مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بک چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تو علی کا نام آئے تو چہرہ کھل جائے۔ بھائی کیوں کھل جائے؟ کیونکہ علی داماد رسول ہے، علی زوجہ بطول ہے، علی مولود کعبہ ہے، علی حسنین کے بابا ہے، علی بولتا قرآن ہے، علی کل ایمان ہے، علی کل ایمان ہے، علی مولود کعبہ ہے۔ علی جی آپ کہاں پیدا ہوئے؟ اپنے گھر میں۔ آپ کا پیدا ہوئے اپنے گھر میں۔ میں بچوں سے یہ نہیں کہوں گا کہ تم اپنے گھر میں پیدا ہوئے، کیونکہ آج کے بچے اپنے گھر میں تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں، آج کے بچے ہاسپٹل میں پیدا ہو رہے ہیں۔ میں بڑوں سے بات کر رہا ہوں، آپ اپنے گھر میں پیدا ہوئے، 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 مگر ایک علی کی ذات ایسی ہے جو اپنے گھر میں نہیں اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ نعرہ حیدری، یا حسین، یا حسین، یا حسین، نعرہ رسالت۔ علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے جی۔ ابو جہل آیا بت لے کر مسلمانوں سے دیکھتے، مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا انا عزا لا عزا لکم، ہمارے پاس ہماری مدد کے لیے عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ مسلمان آئے صحابہ کرام پیغمبر کی بارگاہ میں، میرے آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ابو جہل ایسی دھمکیاں دے رہا ہے، ایک تو ہم 3 دن سے بھوک پیاسے۔ میرے آقا نے فرمایا عین علی، ہر موقع پر علی یاد آئے۔ یہ بولنے والی بات ہی بچی، میرے نوجوان خاموش ہیں، ہر موقع پر علی یاد آئے۔
چاہے وہ جنگ بدر ہو علی یاد آئے ہیں، جنگ احد ہو علی یاد آئے ہیں، جنگ خیبر ہو علی یاد آئے ہیں، جنگ خندق ہو علی یاد آئے ہیں، اور جہاں علی نہ تھے پھر علی کے بچے یاد آئے ہیں، علی کے بچے یاد آئے۔ توجہ، آئین علی، علی کہاں ہے؟ بلایا گیا علی کو، علی جی سرکار۔ ابو جہل ایسی ایسی دھمکیاں دے رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے سرکار؟ ابو جہل کہتا ہے انا عزا لا عزا لکم، ہمارے پاس ہماری مدد کے لیے عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ کہتا سرکار کا جواب دو علی، جا کر ان جاہلوں کو جواب دو۔ ابو مانے باپ، جہل مانے جاہل، ابو جہل کا معنی ہوتا ہے جاہلوں کا باپ۔ جاؤ ان جاہلوں کو جواب دو۔ کیا جواب دینا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کا جواب اس کا دینا ہے جو وہ کہہ رہا ہے، انا عزا لا عزا لکم، ہمارے پاس ہماری مدد کے لیے عزا ہے، تمہارے پاس کوئی مددگار نہیں، کوئی عزا نہیں ہے۔ مولا کائنات، شیر خدا، مشکل کشا، ہر مرض کی دوا، پھر آپ کا چہرہ کھلنا چاہیے، علی کا نام آ رہا ہے۔ مولا کائنات، شیر خدا، مشکل کشا، حسنین کی بابا یعنی مولود کعبہ گئے 1000 دشمنوں کی طرف دیکھ کر ابو جہل سے مخاطب ہو کے فرماتے کیا کہہ رہے ہیں ابو جہل؟ ابو جہل نے کہا نا عزا لا عزا لکم، ہمارے پاس ہماری مدد کے لیے عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ مولا کائنات کا جواب سنیے، اللہ کے عزت کی قسم ایسا کوئی جواب دے ہی نہیں پائے گا جیسا مولا علی نے دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہا ابو جہل نے ہمارے پاس ہماری مدد کے لیے عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا سن، تمہارے پاس عزا ہے، اللہ مولانا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ بے شک اللہ کو مولا کہا علی نے، بے شک اللہ جانے کون سنے گا۔ اللہ کو مولا کہا علی نے، بے شک پہلی مرتبہ جنگ بدر میں اللہ کو مولا کہا علی نے۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، ولا مولا لکم، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ یہ علی کا یہ جواب اللہ کو اتنا اچھا لگا، اللہ نے محبوب سے کہا محبوب یاد رکھیے گا، زور سے بولیے سبحان اللہ، اور زور سے، اور زور سے، محبوب یاد رکھیے گا آج علی نے مجھے مولا کہا ہے۔ دائز پر بیٹھے تمام محترم شخصیات، کیا آج علی نے مجھے مولا کہا ہے؟ علی نے مجھے کہا ہے اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تم لوگوں کا دشمنوں کوئی مولا نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ اللہ کو مولا کہا علی نے، اللہ نے محبوب سے کہا محبوب یاد رکھنا، علی نے آج مجھے مولا کہا ہے، کیا بات ہے، علی نے آج مجھے مولا کہا ہے۔ ایک وقت آئے گا آپ مدینے سے مکے جائیے گا حج کرنے کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے صحابہ کو لے کر آپ حج کرنے جائیں۔ سرکار حج کرنے نکلے مکے سے، توجہ علی نے مولا کہا ہے اللہ کو، بے شک سرکار نکلے مدینے سے مکے حج کرنے کے لیے۔ ایک حج کیا ہے سرکار نے، سرکار نے کتنی حج کی؟ اور عمرہ 4 عمرے اور 1 حج۔ سرکار نکلے مدینے سے مکے کے لیے، چلو گے حج پہ؟ جی آپ چلو گے، جی آپ چلو گے، جی آپ چلو گے، جی۔ تاریخ میں موجود 1 2 نہیں، 2 4 ہزار نہیں، 10 20 ہزار نہیں، 1,25,000 صحابہ کے ساتھ میرے آقا، توجہ میرے آقا، توجہ 1,25,000 صحابہ کے ساتھ اللہ کے آخری نبی حج کرنے گئے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہنس کر کے پلٹ رہے تھے. میں ابھی کربلا آؤں گا, ابھی تو میں علی پر ہی ہوں. سبحان حسین سننا نہیں, علی سننا ضروری ہے. بے شک. اگر آپ تھک گئے ہو تو صلاۃ والسلام پڑھ لیں, پھر علی آئیں گے تو تقریر ہو جائے گی. اگر نہیں تھکے ہاتھ اٹھا کے بولے یا حسین. بہت دیر میں اٹھاؤ بیٹا, اور تم تو اٹھائے ہی نہیں. یا حسین یا حسین یا علی. میں تمہیں سمجھاؤں گا. آج ہم کہہ رہے ہیں, مولانا صاحب نے کہا حسین میرا, ابھی کہہ رہے تھے یہ حسین میرا. یہ دیکھیے صوفی صاحب بیٹھے ہیں, کہہ رہے حسین میرا. وہ دیکھیے حافظ صاحب بیٹھے ہیں, کہہ رہے حسین میرا. یہ دیکھیے اجمیری بھائی بیٹھے ہیں, کہہ رہے حسین میرا. یہ دیکھیے اخلاق بھائی کے بیٹھے ہیں, کہہ رہے حسین میرا. یہ دیکھیے راجو بھائی بیٹھے ہیں, کہہ رہے حسین میرا. وہ دیکھیے پپو بھائی بیٹھے ہیں, کہہ رہے حسین میرا. وہ دیکھیے سعید بھائی بیٹھے ہیں, کہہ رہے حسین میرا. ذرا سوچو مسلمانوں, کہیں قیامت میں حسین نے اپنے نانا سے کہہ دیا نانا یہ میرا ہے, نانا یہ میرا ہے, نانا یہ میرا ہے, نانا یہ میرا ہے. حضور ارشاد فرمائیں گے اے حسین دنیا میں جو تیرا تھا آج وہ میرا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. جی یہ صرف جملہ نہیں, حدیث ہے. من احب الحسین فقط احبنی, جس نے میرے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ہے. بے شک. اور ایک مقام پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. توجہ, 1,25,000 صحابہ کے ساتھ میرے آقا چلے حشر میں. بے شک. حد سے فارغ ہو گئے میرے آگے. عرفہ پہ گئے, مروہ پر گئے, مینا میں, عرفات میں طواف کیا. حد سے فارغ ہو گئے, اب چلا جا. کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ آپ مدینے جائیں گے, جی ہم لوگوں کا گھر ادھر ہے, تو کیا ہم لوگ ادھر چلے جائیں اپنے گھر, ہم اپنے گھر چلے جائیں. سرکار نے فرمایا نہیں, کوئی ادھر ادھر نہیں جائے گا, سب ہمارے پیچھے پیچھے آئیں گے. سبحان اللہ. 1,25,000 صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے. کوئی اونٹ پر ہے, کوئی گھوڑے پر ہے, کوئی کھچر پر ہے, کوئی پیدل ہے. یہ چل چلتے 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 تاریخ بدلتی گئی, تاریخ بدلتی گئی, تاریخ بدلی. تاریخ آ گیا 18 ذی الحجہ کا مہینہ, 18 تاریخ ذی الحجہ کا مہینہ. سرکار پہنچ گئے میدان غدیر میں, سرکار پہنچ گئے میدان غدیر. بلال جی سرکار رک جاؤ, جی سرکار جو تم سے پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو, جو تمہارے آگے بڑھ گئے ان کو پلٹا دو. آگے والوں کو پلٹایا گیا, پیچھے والوں کا انتظار کیا گیا. ایک میدان میں سب کو اکٹھا کیا گیا. میدان کا نام ہے غدیر خم. میرے سرکار موجود, تمام صحابہ کرام موجود. سبحان اللہ, میرے سرکار موجود, تمام صحابہ کرام موجود. سرکار نے فرمایا ممبر لگاؤ, سرکار نے فرمایا ممبر لگاؤ. صحابہ کرام نے عریضہ پیش کیا یا رسول اللہ نہ ہم مکے میں ہیں نہ ہم مدینے میں ہیں, بیچوں بیچ ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یا تو ممبر کے لیے ہم مدینے چلے جائیں یا مکے چلے جائیں, کا وقت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس آیت آ گئی, وہی آ گئی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے محبوب پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ سے آپ پر پہلے ہی نازل کی جا چکی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے محبوب آپ پہنچا دیجئے وہ وہی جو آپ پر پہلے ہی وہی کی جا چکی ہے. ممبر تیار کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے ممبر بنائیں, کا کس پر ہو, کا سرکار کچھ گھوڑے پر ہے, کچھ کھچر پر ہے, کچھ اونٹ پر ہے, کا اونٹ پر کچھ ہے, کا کجاوے ہیں. کجاوا سمجھتے ہیں, اونٹ کے اوپر وہ گدا جو اونٹ پر رکھ کر اونٹنی پر رکھ کر لوگ سواری کرتے ہیں, اس کو کجاوا کہتے ہیں. کجاوے کو اتارو, اونٹنی کے اوپر جو کجاوے ہیں اس کو اتارو. کجاوے اتارے گئے, ان کا کجاوا, ان کا کجاوا, ان کا کجاوا, ان کا کجاوا, ایک کے اوپر ایک کجاوے رکھے گئے.
کجاوے کے اوپر کجاوے، کجاوے کے اوپر کجاوے، کجاوے کے اوپر کجاوے. ایک اونچا سا ممبر بنا، ایک اونچا سا ممبر بنا. سرکار ممبر پر تشریف لے گئے. تمام صحابہ کرام نیچے ہیں، تمام صحابہ نیچے ہیں. سرکار ممبر پر تشریف لے گئے، بے شک خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں کیا میں نے اللہ کی شریعت تم تک نہیں پہنچا دی؟ کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں پہنچایا یا رسول اللہ؟ کیا میں نے نمازوں کا طریقہ نہیں بتایا؟ بالکل بتا دیا یا رسول اللہ. کیا میں نے روزوں کا طریقہ نہیں بتایا؟ بالکل بتا دیا یا رسول اللہ. کیا میں نے حج کا طریقہ نہیں بتایا؟ بالکل بتا دیا یا رسول اللہ. کہ این العلی، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر بھی یاد آ گئے کیا بات ہے. این العلی، علی کہاں ہے؟ بے شک سمجھو آئین علی، علی کہاں ہے؟ کیا سرکار میں نیچے ہوں؟ میرے سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، بے شک خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کا جی سرکار. کہا وہاں کیا کر رہے ہو؟ اوپر آ جاؤ. یا رسول اللہ سب نیچے ہیں، میں بھی نیچے ہوں. کہا نہیں تم اوپر آ جاؤ، آج تم کچھ اور ہونے والے ہو. توجہ چاہوں میں، آج کچھ اور ہونے والے ہو. تمام صحابہ 1,25,000 صحابہ نیچے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کیا تمام صحابہ کرام نیچے ہیں. مولا کائنات اوپر ہے. ایک ممبر، دو امام، ایک ممبر، دو امام. اللہ جانے کون بولے گا. ایک ممبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھ سے یہ بچے پوچھ سکتے ہیں اور ان کو حق ہے کہ یہ مجھ سے پوچھیں مولانا وہ دو امام کون ہے؟ ایک ممبر پر تو ہمیشہ ایک ہی امام رہے گا، لیکن ایک ممبر پر دو امام کون؟ میں بتاؤں دو کون امام ہے؟ ایک نبیوں کا امام ہے. توجہ، ایک نبیوں کا امام، میرے نبی ایک نبیوں کا امام ہے ممبر پر، اور ایک ولیوں کا امام ہے. جی سرکار نے ممبر پہ بلایا. سرکار یہ سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں جو نیچے ہیں. جی مدینے میں کیا کہا تھا میرے آقا نے؟ ایک آدمی مکے کا لیا، ایک آدمی مدینے کا لیا، یعنی ایک انصار لیا، ایک مہاجر لیا. جو مکے سے آئے وہ مہاجر کہلائے، جو مکے سے آئے وہ مہاجر کہلائے، جو مدینے کے رہنے والے تھے وہ انصار کہلائے. ایک مکے کا آدمی لیا، ایک مدینے کا لیا. تم تمہارے بھائی، تم تمہارے بھائی، تم تمہارے بھائی، تم تمہارے بھائی. ایک آدمی مکے کا لیا، ایک آدمی مدینے کا لیا. کہنے لگے میرے آقا تم تمہارے بھائی، تم تمہارے بھائی. جب علی پہنچے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا. میرا کون بھائی ہے؟ سرکار نے فرمایا اے علی جو جس کے لائق تھا میں نے اس کو اس کا بھائی بنا دیا. اے سرکار میں کس کے لائق ہوں؟ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے علی یہ ان کے لائق تو ان کے بھائی، ان کے لائق تو ان کے بھائی، ان کے لائق تو ان کے بھائی. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی تو میرے لائق ہے، تو میرا بھائی ہے. یہاں بھی میرا بھائی ہے اور وہاں بھی میرا بھائی ہے. ممبر پر میرے آقا نے علی کو بلایا. علی کو بلا کر مولا کائنات کا ہاتھ اٹھایا. اب علی نے جنگ بدر میں کیا کہا تھا؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. اللہ کے آخری نبی ہمارے آقا و مولا نے علی کا ہاتھ اٹھا کے فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی جن مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور صرف علی کا ہاتھ نہیں اٹھایا، علی کو نہیں اٹھایا. یہ تو ہماری بدبختی ہے کہ آج ہم ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں. کیا اتنا زیادہ علی کا نام کیوں لیا جائے گا؟ اتنا زیادہ حسین کا نام کیوں لیا جائے گا؟ کیوں نہ لیا جائے؟ سبحان اللہ. کیا بات کیوں نہ لیا جائے؟
جی غوث اعظم نہ ہوتے، غریب نواز نہ ہوتے، صابر پاک نہ ہوتے، وارث پاک نہ ہوتے، مخدوم پاک نہ ہوتے، سب ہیں اس لیے کیونکہ علی ہے، سب ہیں اس لیے کیونکہ علی ہے، سب ہیں اس لیے کیونکہ علی ہے۔ نہ بغداد، نہ اجمیر، نہ کلیار، نہ دیوا، اگر یہ بسے ہیں تو صدقہ علی کا ہے۔ صدقہ علی کا ہے، صرف علی کو ہی نہیں اٹھایا۔ چند لمحے اور سن لیا، علی کی محبت آپ اپنے دل میں بسائیں۔ بے شک ہاں، اور ادھر ادھر کے چکر میں بالکل نہ پڑے۔ ہاں، یہ جو کہہ رہے ہیں ایسا ویسا نہیں، یہ محتاج جنت ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے ادھر ادھر بات کرتے ہیں، یہ محتاج جنت ہے۔ علی اور علی کے بیٹے مالک جنت ہیں، اس کو یاد رکھیے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حدیث شریف، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، بے شک حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کے بابا علی حسن حسین سے بھی بہتر ہیں، حسن حسین سے بھی بہتر ہیں۔ صرف علی کو ہی نہیں اٹھایا۔ آج اعتراض کرتے ہیں، آج تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، آج اس لیے تکلیف ہوتی ہے۔ اپنے ذہن کو کھولو اور کھلے دل سے علی کو مانو، بے شک سبحان اللہ۔ اور اپنے کہنے سے نہ مانو، کیونکہ مدینے والے آقا نے کہا ہے تب مانو۔ میرے آقا نے کہا ہے، جس آقا نے اللہ کے بارے میں بتایا ہے، جس نبی نے اللہ کے بارے میں بتایا ہے، اسی نے علی کو مولا بنایا ہے۔ جی، صرف علی کو نہیں اٹھایا کہ علی کو اٹھا دیا۔ ایک وقت وہ بھی آیا، عید کا دن تھا، دونوں بچے آئے، ماں توجہ چاہوں میں تھوڑی دیر اور سنیں، ان کی محبت ضروری ہے، ضروری، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، میں نہیں چاہتا کوئی اور موضوع چھیڑوں میں، لیکن ان کی محبت ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ نماز پڑھتے ہیں جی، روزہ رکھتے ہیں جی، حج کرتے ہیں جی، زکوٰۃ دیتے ہیں جی، فطرہ بھی جی، قربانی کرتے ہیں جی جی۔ ان کی محبت کے بغیر ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہونا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن جب نمازیں تل جائیں گے، روزے تل جائیں گے، حج تل جائے گا، یہ تمام عبادات تل جائیں گے، جنتی جنت کی طرف جانے لگیں گے، ایک آواز آئے گی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور ان کو روکو، ابھی ان سے ایک سوال اور کروں گا میں۔ یہ نمازوں کا سوال تو ہو گیا، یہ روزوں کا سوال تو ہو گیا، یہ حج کا سوال تو ہو گیا، یہ زکوٰۃ کا سوال تو کر لیا اللہ تعالیٰ، اب کون سا سوال کرے گا؟ کہا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ابھی ایک سوال علی کی محبت کے بارے میں۔ اگر کہیں علی کی محبت میں یہ فیل ہوئے، نمازیں ان کے منہ پر، روزے ان کے منہ پر، حج ان کے منہ پر، زکوٰۃ ان کے منہ پر، کیوں؟ امام شافعی فرماتے ہیں اے آل محمد، اس کی آپ کی فضیلت کو ہی کیا بیان کرے؟ جب تک کوئی مسلمان نماز میں آپ پر درود نہیں پڑھتا، اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ پورا قرآن پڑھ لے نماز میں، سبحان اللہ کیا بات۔ پورا قرآن پڑھ لے، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک، لیکن جب تک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہیں کہے گا، اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام، تمام صحابہ کو مانیے، تمام اولیاء کرام کو مانیے، تمام بزرگان دین کو مانیے، تمام علماء کو مانیے جو علماء برحق ہیں، صرف ان عالموں کو مانیے جن کے سینے میں علی کی محبت ہے۔ جو علی کے نام سے چڑھے وہ عالم نہیں، وہ جاہل ہے۔ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں میں،
جو علی کے نام سے چڑھے، ہم ابو بکر بھی ہمارے، عمر بھی ہمارے، عثمان بھی ہمارے، طلحہ بھی ہمارے، زبیر بھی ہمارے، انس بن مالک بھی ہمارے، جناب ابو سعید خدری بھی ہمارے، جناب سلمان فارسی بھی ہمارے، مگر علی ہمارا مولا ہے، علی ہمارا مولا ہے، اور ہم نے اپنے سے مولا نہیں کہا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے من کنت مولا ہو وہذا علی مولا، جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ نعرہ حیدری حیدری یا حسین، بلند ترین بولے یا حسین یا حسین۔ جی واہ 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 کیا بات، صوفی زندہ باد، صاحب، زندہ باد۔ یہ سنیں آپ، تقریر کر رہا ہوں میں، یا امام حسین کے ہاتھ سے پیئیں گے، تھوڑی دیر یہ ہم سمجھ کر بیٹھے کہ ہم کربلا میں بیٹھے ہیں، ہم ان کو دیکھیں نہ دیکھیں وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ صوفی صاحب قبلہ، میں بہت عزیزی کے ساتھ، یہ جو آپ کے گلے میں پیلے کلر کا دوپٹہ ہے بہت اچھا لگتا ہے، اب چونکہ آپ محترم ہیں، محتشم ہیں، تو لوگ اس کو بہت ادب اور احترام اس کا کرتے ہیں، بے شک، سبحان اللہ، کیونکہ آپ سے نسبت جو ہے، جب آپ سے نسبت ہے تو محترم ہے، جو رسول کے کاندھے پہ ہو، سبحان اللہ، کیا تھوڑا سا آپ تھک گئے، میں سمجھ رہا ہوں آپ تھک گئے، وقت بھی کافی ہو چکا ہے، اگلی بار جب بلائیے گا تو کوشش کریے گا مائک پہلے دیجیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کچھ باتیں کھل کر آئیں گی، تو جو صوفی صاحب کے کاندھے پہ آ جائے وہ تو بہت محترم ہے۔ سبحان اللہ، میں چاہتا ہوں آخری بندے تک تھوڑا سبحان اللہ مچل کر بول دیں۔ صوفی صاحب کے جو کاندھے پہ آ جائے وہ تو بہت محترم ہے، جو رسول کے کاندھے پہ آ جائے وہ کتنا محترم ہوگا، جو رسول کے کاندھے پہ آ جائے، عید کا دن تھا، توجہ، اور اگر بات اور وضاحت کروں میں بولیے گا، اگر اور وضاحت کروں میں بس ایک جملے میں، بات اپنی منزل پر آ گیا میں، یہ بیٹا اکیلے ہو، تمہارے ابو بھی ہیں، بہت خوبصورت ہو، بہت اچھے ہو، بہت پیارے لگ رہے ہو، ٹی شرٹ تمہارا بہت اچھا ہے، جو لوور پہنے ہو بہت اچھا ہے، چہرہ تمہارا بہت اچھا ہے، گڑھن تمہارا بہت اچھا ہے، یہ ساری باتیں آپ کے ابو بھی سن رہے ہیں، جی وہ خوش ہوتے ہوں گے کہ نہیں، کہنے لگے جی، میں ان کے ابو سے پوچھوں، اے بچے کے ابو جی، ہم آپ کی تو تعریف نہیں کر رہے ہیں تو آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ ہم آپ کو تھوڑی کہہ رہے کہ آپ بہت سندر ہیں، آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ بہت پیارے ہیں، آپ بہت اچھے، میں تو کہہ رہا ہوں بچہ بہت اچھا ہے، خوبصورت ہے، پیارا ہے، آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ جواب دے رہے کہ مولانا اتنا بھی نہیں سمجھتے، خون تو میرا ہی۔ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو مجھے آخری بندے تک قیمت چاہیے، مجھے آخری بندے تک جن کو بات سمجھ میں آ جائے وہ تائید کرے گا، باقیوں کی مرضی ہے، بات آخری ہے، انشاءاللہ زندگی رہی آئندہ سال محرم میں آؤں گا، یہی سے بات شروع کروں گا میں، کیا آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ کہنے لگے مولانا اتنا بھی نہیں سمجھتے، خون تو میرا ہی ہے، میاں یہی تو ہم بھی سمجھا رہے ہیں، جیسے اس میں آپ کا خون ہے اور ہم اس کی تعریف کریں تو آپ خوش ہوتے ہیں، ویسے ہی حسین میں رسول کا خون ہے، کوئی حسین کی تعریف کرتا ہے تو میرے رسول خوش ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اگر ہم آپ کی تعریف کریں تو آپ کے ابو خوش ہوں، کیونکہ آپ میں خون ہے آپ کے ابو کا، آپ کے ابو خوش ہوں گے، پھر میرے نبی کا خون حسین میں ہے۔ جی، من احب الحسن والحسین فقط احبنی، او کما قال، حضور فرماتے ہیں جس نے میرے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اور صحابہ کرام اس پر عمل کر کے دکھا رہے ہیں، صحابہ کرام اس پر عمل کر کے دکھا رہے ہیں۔ مسجد نبوی سے
اثر کی نماز ادا کر کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے مسجد نبوی سے، ساتھ میں مولا علی بھی ہیں، سامنے امام حسن، گلی میں تھے امام حسن، امام حسن پر ایک نظر پڑی، مدینے کا واقعہ ہے، امام حسن پر ایک نظر پڑی، کن کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نظر پڑ گئی۔ بیٹا اچھا نہیں لگ رہا ہے کیا میری بات؟ تو بات کیوں کر رہے ہو تم؟ کیا پرابلم ہے بتاؤ؟ خاموش رہو۔ سب سے اچھا میں بول رہا ہوں اس وقت، کیوں معلوم ہے؟ علی کا ذکر کر رہا ہوں، جی علی کا ذکر کر رہا ہوں میں، مولا کا ذکر ہے میرے، علی کا ذکر ہے، اس علی کا ذکر ہے جن کے بچوں نے شہید ہو کر اسلام کو بچا دیا ہے، انسانیت کو بچا دیا ہے، اس علی کا ذکر ہے یہ۔ مولا کائنات ساتھ میں یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی ساتھ میں تھے۔ ایک بچے امام حسن کو اٹھایا، امام حسن کو اٹھایا کس نے؟ علی نے نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مولا علی نے نہیں، مولا علی تو ساتھ میں ہے، اٹھایا کاندھے پر بٹھا لیا۔ ایک بار بچے کو دیکھا یعنی امام حسن کو، پھر علی کو دیکھا، پھر حسن کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، پھر حسن کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا۔ ایک بار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی سے فرماتے، علی کہ جی کا بیٹا تو آپ ہی کا ہے، جس کو میں نے کاندھے پر بٹھایا ہے بیٹا تو آپ ہی کا ہے، مگر لگتا مصطفیٰ کی طرح ہے، مگر لگتا مصطفیٰ کی طرح ہے، مگر لگتا مصطفیٰ کی طرح ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پوچھوں اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے میں اور بھی بچے ہیں، کسی کو بٹھا لیتے، اسی بچے کو کوئی بٹھایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیں گے، اور بچوں کو کاندھے پر نہیں بٹھایا ہے میرے مصطفیٰ نے، حسن کو کاندھے پر بٹھایا ہے، اس لیے حسن کو کاندھے پر بٹھا رہا ہوں میں۔ ایک کاندھے پر امام حسن کو اور ایک کاندھے پر امام حسین کو عید کے دن بٹھایا، بٹھا کر چلنا شروع کیا۔ دونوں میں سے یا تو امام حسن نے یا تو امام حسین نے کہا، نانا جی کہا، نانا جو لوگ اپنی سواریوں پر بیٹھے ہیں وہ پکڑے ہیں لگام، نانا ہماری سواری کا لگام کہاں ہے؟ کہا بیٹا وہ لگام کی جگہ کیا پکڑے گا؟ رسی کا پکڑنے دو، تم زلف پیغمبر کو پکڑو، زلف پیغمبر کو پکڑو۔ آدھا امام حسن نے آدھا امام حسین نے چلنا شروع کیا، ابھی گھر سے باہر ہی نکلے تھے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں پڑ گئی، حضرت عمر نے ایک بار دیکھا سرکار کو، ایک بار بچوں کو دیکھا، دیکھ کر خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کیا ہی پیاری سواری ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کیا ہی پیاری سواری ہے، سواری میرے آقا تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کیا ہی پیاری سواری ہے، میرے آقا نے کہا عمر صرف سواری ہی دکھائی دے رہی ہے، ذرا سوار بھی دیکھو نا، اور کہو سواری بھی پیاری ہے، سوار بھی پیارے ہیں۔ اب عیدگاہ میرے آقا پہنچے اور پہنچ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کیا؟ من حب الحسن والحسین فقط احبنی، جس نے میرے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے، اے لوگوں میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، جو نماز کا طریقہ بتایا، جو روزے کا طریقہ بتایا، جو حج کا طریقہ بتایا، جو زکوٰۃ دینے کا طریقہ بتایا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس اپنی اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں، اپنے گھر والوں کی محبت مانگتا ہوں۔ اب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون ہے جن کی محبت ہم پر واجب قرار دی گئی ہے؟ کہا علی و فاطمہ
वबनाहुमा अली है, फातिमा है और उनके बच्चे हसन और हुसैन है। इनकी मोहब्बत हम पर वाजिब करार दी गई। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इन्नी तारिकुम फीकुमुस सकलैन किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती। जाते जाते इस दुनिया से मैं तुम्हारे दरमियान दो वज़नी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब कुरान है और एक मेरी अहले बैत मेरे घर वाले पंजतन पाक है। जब तक उनको मजबूती से पकड़े रहोगे हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। अगर गुमराही से बचना चाहते हो कुरान और अहले बैत को पकड़ लो, यहाँ भी कामयाब रहोगे और वहाँ भी कामयाब रहोगे। और जब बेदम शाह वारसी साहिब किबला कलम उठाते हैं तो बेदम शाह वारसी साहिब किबला फरमाते हैं क्या तस्ली इलाह क्यों न हो शेर खुदा अली, मकसूद हलता है शहे लाफता अली। जिस तरह एक साथ मोहम्मद है बेमिसाल, पैदा हुआ न होगा कोई दूसरा अली। बंदा हूँ मैं उन्हीं का गुलाम हूँ। मौला मेरे इमाम मेरे पेशवा अली बेगम, यही तो बात है। मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। अहले बैत की मोहब्बत हम पर वाजिब है। इनसे मोहब्बत करे, सहाबा किराम से मोहब्बत करे, औलिया किराम से मोहब्बत करे। जब अली का नाम आए तो चेहरा उतरे ना, चेहरा गुलाब की तरह खिल जाए। अल्लाह ताला आपसे यहाँ भी राजी रहेगा और वहाँ भी राजी रहेगा। इन्हीं नुफूस कुदसिया की बारगाह में, पैगंबर आज़म की बारगाह में इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ खड़े होकर सलातो सलाम का नजराना मोहब्बत पेश किया जाए।